ایک غاصب کا ساتھ دینے والی دو کٹ پتلیاں. آپ نے پہلے ڈکٹیٹرز کا ساتھ دیا, 3-4 کا فیصلہ ہے جی, 4-3 کا فیصلہ کر دیا آپ نے. پھر آپ نے قاضی کو مضبوط کیا, پھر جب وہ آیا تو اس کے ساتھ کھڑے ہوتے رہے بار بار, تب تک کھڑے رہے جب تک کہ مقصود نشستوں کے فیصلے کی بات نہیں آئی. تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. جسٹس عطر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ کا استعفیٰ آ گیا ہے. منصور علی شاہ صاحب کے استعفے کا شارٹ اردو ورژن یہ ہے جی کہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج کی حیثیت سے پوری ذمہ داری اور مکمل شعور کے ساتھ اپنا استعفیٰ پیش کرتا ہوں. میں اس بات پر فخر کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں کہ میں نے اس ادارے کی عزت, ایمانداری اور دیانت کے ساتھ خدمت کی, اور اس اطمینان کے ساتھ جا رہا ہوں کہ میرا ضمیر صاف ہے اور میرے دل میں کوئی پچھتاوا نہیں. اللہ اور منصور علی شاہ مستعفی ہو گئے ہیں. انہوں نے اپنے جو خط لکھے ہیں اس میں واضح طور پہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم کے بعد آئین ختم ہو گیا ہے, تو ہم نے جس آئین کا حلف لیا ہوا ہے ہم اس کو سرو نہیں کر سکتے, پروٹیکٹ نہیں کر سکتے, اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ہمارا یہاں بیٹھے رہنا یہ ثابت کرے گا کہ ہم اس ترمیم کے ساتھ کھڑے ہیں. میں ان دونوں کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہتا ہوں. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں پہ باجوہ کا کم کردار ہے, ان دو کا زیادہ ہے. اگر میں یہ آپ سے کہوں کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں بندیال کا راتوں کو عدالتیں کھول کے رجیم چینج آپریشن کروانے کا کم کردار ہے, ان دو کا زیادہ ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ کا کم کردار ہے اس تباہی میں, ان دو کا زیادہ ہے. الیکشن جو چوری ہوئے ان میں بھی قاضی کا کم کردار ہے, ان کا زیادہ ہے. جو تباہی نکلی ہے رجیم چینج آپریشن سے پہلے بھی اور بعد بھی, ان دو کا خاص کردار ہے. خاص طور پہ منصور علی شاہ کا, جس نے قاضی فائز عیسیٰ کو پہلے ایک ریفرنس سے بچایا, ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, ورنہ 7-6 کا فیصلہ تھا, قاضی نے جانا تھا. منصور علی شاہ جس سائڈ پہ کھڑے ہوئے اس سائڈ پہ مسلسل کھڑے رہے, یہاں تک کہ کوئی ڈسینٹنگ نوٹ بھی آج تک سامنے نہیں آیا. جب تحریک انصاف کی مقصود نشستوں کا کیس آیا تو جو ججز کی کمیٹی تھی اس میں منصور علی شاہ بھی تھے. یہ کیس لگا محمد علی مظہر, قاضی فائز عیسیٰ اور شاید وہ خاتون جج سنگھ. انہوں نے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھین لیا. مطلب فیصلہ تو یہ دیا کہ آپ کے الیکشن نہیں ہوئے, انٹرا پارٹی الیکشن, لیکن ظاہر ہے کہ آٹومیٹکلی بلے کا نشان چھین گیا, پارٹی ختم ہو گئی. ان سب فیصلوں کے پیچھے آپ کو عطر من اللہ اور منصور علی شاہ کہیں نہ کہیں نظر آئیں گے لڑک کرتے ہوئے. یا کمیٹی میں کچھ نہیں کیا, خاموش بیٹھے رہے, بولے نہیں, آواز نہیں اٹھائی کہ یہ کیا چل رہا ہے, فکس میچ ہو رہا ہے. یا اس سے پہلے جب عمران خان نے 2 صوبائی اسمبلیاں توڑی تو 3-4 کے چکر میں ڈال دیا قوم کو. یہی تھے, یہی عطر من اللہ, یہی منصور علی شاہ, یہی لوگ تھے, یہ کاروائیاں ڈال رہے تھے. تب یہ انہوں نے بندیال کو پہلے کمزور کیا. دیکھیں بندیال نے رجیم چینج آپریشن میں بڑا مکرو کردار ادا کیا. شہزاد اکبر نے ان دنوں بات بھی کی کہ وہ جب رجیم چینج ہو رہا تھا تو شہزاد اکبر نے عمران خان کو میسج کر کے بتا دیا تھا کہ بندیال کی باجوہ سے بات ہو گئی ہے, آپ کے خلاف فیصلہ آنے والا ہے. وہی ہوا پھر. تو بندیال نے بعد میں کچھ نہ کچھ کم بیک کرنے کی کوشش کی. اگر 9 مئی کو فوج فالس فلیگ کرنے میں کامیاب نہ ہوتی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بندیال نے سٹینڈ لے لیا تھا اور وہ الیکشن کروانے کے لیے تل گیا تھا, اور اگلے 4-5 مہینے تھے اس کے پاس, اس نے کچھ نہ کچھ کروا دینا تھا. کیونکہ اس ٹائم تک سپریم کورٹ کی طاقت ابھی تھی, اس ٹائم تک ان کے پاس 2/3 اکثریت بھی نہیں تھی, تو یہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے, یہ آئین بھی نہیں بدل سکتے تھے. زیادہ تر کچھ قانون سازیاں ہو جاتی, قانون سازی کو تو سپریم کورٹ کے پاس کیونکہ آئین نے طاقت دی ہوئی ہے 184(3) کی, اس کے ساتھ کسی بھی قانون کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی تھی. یہ سپریم کورٹ کا استحقاق چھینا ہی نہیں جا سکتا تھا قانون سازی سے. تو بندیال کھڑا ہو گیا تھا اس ٹائم, لیکن وہاں بھی ان 2 ججز نے, منصور علی شاہ اور عطر من اللہ نے, بندیال کو کمزور کیا. میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو تاریخ دان ضرور یہ لکھتا ہوگا کہ یہ واٹر شیڈ مومنٹ تھا جب عمران خان نے 2 صوبائی اسمبلیاں تعلیل کی تھیں. اگر تب سارے جج, قاضی نے تو نہیں کھڑا ہونا تھا, امین الدین خان نے تو نہیں کھڑا ہونا تھا, اور 2-3 اور بھی تھے, انہوں نے تو کسی صورت نہیں کھڑا ہونا تھا رائٹ سائڈ آف ہسٹری پہ, لیکن جو باقی تھے نا وہ اکثریت بن جاتی. یہ اگر کھڑے ہو جاتے نا, 13 میں سے 10 جج کھڑے ہو جاتے ایک جگہ, 3 دوسری طرف رہتے بے شک, یقین مانے کہ آج پاکستان مختلف ہوتا. عاصم منیر 29 نومبر کو یا 28 کو گھر جا رہا ہوتا, پاکستان میں جمہوریت ریسٹور ہو چکی ہوتی, اور ہر پاکستانی شکرانے کی نفل ادا کر رہا ہوتا. تو ہر وقت میں وہ کہتے ہیں نا, لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی ہے. عطر من اللہ اور منصور علی شاہ کی لمحوں کی خطا جو تھی, یہ قوم کئی دہائیوں تک اس کا کفارہ ادا کرے گی. اور میں یہ صرف اپنے پاس سے بات نہیں کہہ رہا, بلکہ منصور علی شاہ صاحب نے بھی کچھ اپنے خط میں ایسا ہی لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو گیا ہے یہ ریورس تو ہوگا ایک دن, لیکن تب تک پاکستان دہائیوں پیچھے جا چکا ہوگا. کہ وہ خود کہہ رہے منصور علی شاہ کہ دہائیوں پیچھے دھکیل دیا اس ترمیم نے, 27ویں ترمیم نے پاکستان کو, اس نظام کو دہائیوں پیچھے دھکیل دیا. دہائیاں یہی کہ
پھر سے اچھا ہم زیرو سے بھی سٹارٹ نہیں کر رہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کچھ خرابی کرتے, فار ایگزامپل میں جو پروگرام بنا رہا ہوں, کوڈنگ کر رہا ہوں, اس میں بہت ساری مجھے جو ہے نا وہ رکاوٹیں آ رہی ہیں, بہت ساری خرابیاں ہو جاتی ہیں, غلطی سے کچھ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے, کیا ہو جاتا ہے, خرابیاں بڑھتی جاتی ہیں, آپ کو اپنی خرابیاں ہی ٹھیک کرنی پڑتی ہیں, وہ اور مشکل ہو جاتا ہے. 2 خرابیاں ٹھیک کرتے ہیں 4 نکل آتی ہیں, 4 ٹھیک کرتے ہیں 8 نکل آتی ہیں. یہی ہو رہا ہے. ملک کو جس طرف لے گئے ہیں ہم, دہائیاں پیچھے ضرور گئے ہیں, لیکن صفر سے نہیں سٹارٹ کر رہے کہ جب پاکستان بنا تھا ہم فریش سے صفر سے سٹارٹ ہو رہا ہے. نہیں, یہ سٹارٹ ہو رہا ہے 70 سال 78 سال پیچھے سے, لیکن ساری غلطیوں کا جو وزن ہے, جو بار ہے, وہ اس کے اوپر پڑا ہوا ہے. پورا بیگیج ہے جو سر پہ اٹھایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ کر رہے ہیں. تو میں کسی کو ہیرو نہیں بنانے والا. ہاں یہ ہیرو بن سکتے ہیں, میں ہمیشہ ہر بندے کے لیے گنجائش رکھتا ہوں, کیونکہ تاریخ ہر کسی کو موقع دیتی ہے, اور یہ وہ موقع آ گیا ہے ان کے پاس. افتخار محمد چودھری, اس کی جو بھی موومنٹ چلی تھی اور اس کے پیچھے بے شک جنرل کیا نہیں تھا. آپ لوگ ٹاپ ججز رہ چکے ہیں, دنیا میں آپ کی عزت ہے, آپ کو باہر بلایا جاتا ہے, بڑے بڑے اداروں میں آپ کو بلایا جاتا ہے اسپیچز دینے کے لیے, لیکچرز دینے کے لیے کہ زندگی گزاریں, یا آپ ریزائن کرتے ہی جیسے یہ ایکسیپٹ ہوتا ہے ریزگنیشن, آپ سڑکوں پہ آ جائیں. عمران خان جیل میں ہے, اس قوم کے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے, اپنی ذات کی جنگ نہیں لڑ رہا. ذات کی جنگ ہوتی تو آج بنی گالا میں ہوتا, یا لندن بیٹھا ہوتا, ایش کر رہا ہوتا, کرکٹ پہ کمنٹری کرتا. اسے کیا لگے, وزیر اعظم بن کے دیکھ لیا یہاں پہ فوج کا قبضہ ہے, تو اس کو کیا ملے گا وزیر اعظم بن کے, مجھے بتائیں. جس نے فوج کے تلوے چاٹنے ہوں وہ وزیر اعظم بنے گا نا. ایک بار عمران خان نے بن کے دیکھ لیا, فوج کام نہیں کرنے دیتی, ہر چیز میں ان کا کنٹرول ہے. عمران خان کو وزیر اعظم بننے کا کوئی شوق نہیں ہے, وہ عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ حقوق کی جنگ لڑنا صرف عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے کیا کیا ہوتا رہا ہے. اگر آپ موومنٹ چلائیں گے, یقین مانے موومنٹ چلے گی.